السلام علیکم ناظرین، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر بندہ ہمارے لیے افسر ہی ہوتا ہے اور ہمارے لیے وہ صاحب بھی ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ بھی آپ کسی کو بلاتے ہیں، پلمبر کو بلاتے ہیں، یہ اے سی کی سروس کے لیے بلاتے ہیں، کسی آپ الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، تو عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ جو میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے آخر میں کوئی لیسن ہوتا ہے، کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو اس کا سم ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو بنائی کیوں گئی۔ اگر آپ اس کو آخر تک نہیں دیکھیں گے اور آخری پارٹ نہیں دیکھیں گے تو پھر فضول ہے، کہ پھر اس چیز کا جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ سے یہ التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، ایک وقت تھا یہاں پہ نا یہ ہماری کیٹرنگ کمپنیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، اور جو کوئی فنکشن ہوتا تھا اس کے لیے دیگوں والے کو بلانا پڑتا تھا۔ جب کوئی فنکشن آتا تھا، کسی کا کوئی ولیمہ بارات وغیرہ، تو جاتے تھے دیگ والوں کے پاس۔ وہ پھر ایک سودا لکھاتا تھا۔ جو چاول گھی وغیرہ تھے وہ تو تھے، یہ ایک لمبی چوڑی مسالہ جات کی لسٹ ہوتی تھی، جس میں عجیب و غریب قسم کے نام وہ بلاتا تھا۔ 50 قسم کی مرچیں لکھا دیتا تھا، دڑا مرچ، چھڑا مرچ، فلانی مرچ، اور اس کے بعد جلوتری، کلوتری، اور فلانا پتا، اور چھوٹا پتا، اور بڑا پتا، اور سبز پتا، اور چھوٹی لاچی، اور بڑی لاچی، بے تحاشا قسم کی چیزیں۔ اور جب وہ آتے تھے دیگ پکانے کے لیے تو اس طرح آتے تھے جیسے وہ آگے آگے بڑا جو ان کا تھا وہ آ رہا ہوتا تھا، جیسے اکبر بادشاہ صاحب آ رہے ہیں اور پیچھے اس کے 2-3 اور مصاحب ہوتے تھے۔ آتے یہاں بھئی اٹا لے کے آؤ، بھئی اٹا لے کے آؤ، بھئی چولہے بنانے۔ وہ جی بچے گئے جناب، ادھر سے اینٹ لا رہے ہیں، اینٹ لا رہے ہیں، چولہے بنائے جی۔ اور اس طرح کرو جی کہ 2 بوتلیں لے آ دیو مٹی دے تیل دیاں۔ وہ لکڑی لاتے تھے۔ او یار، یہ لکڑی تو غلط لے آئے ہیں، یہ فلانی یہ ٹالی دی لکڑی ہونی سی، یہ فلانی ہونی سی، یہ وہ۔ اچھا جی، لکڑیاں لے کے آ گئے جی، اتنے من لکڑی ہوتی تھی۔ اس کے بعد جناب مٹی کے تیل آ گئے، انہوں نے آگ لگائی، دیگیں جناب وہ دھونی شروع کر دیں، اس طرح اس طرح۔ اس کے بعد ایک ایسا مسئلہ ہوتا تھا کہ پورا جو گھر تھا وہ ان کے اشاروں پہ چل رہا ہوتا تھا۔ ہاں بھئی، اس طرح کرو کہ لے آؤ وان دیاں چارپائیاں لے آؤ ترے۔ اب وان دیاں چارپائیاں، او بھائی یہ تے سوتری دی چارپائی لے آئے یار، وان دی چارپائی کی سی۔ اب وان کی چارپائی لے آتے ہو، ان 4 ململ تے چیلے لے آؤ۔ اچھا ایک کو لنگری لے آؤ دوری۔ اچھا یہ کارج کسی عورت نو کہنا ہے کٹ کے دے دوے، یہ فلانی چیز کٹ کے دے دوے۔ وہ پیاز کاٹنا شروع کر دیتے تھے، فلاں کر دیتے تھے۔ اس کے بعد جناب وہ چارپائیاں بچ گئیں، مل کے دوپٹے آ گئے، سارا کچھ آ گیا۔ ہن جی اسی اس طرح کر ساں کہ یہ جڑا چکن ہے اس نو اسی گھیو دے وچ روسٹ کر کے چارپائیاں تے بچھا دے ساں۔ اتنے تساں پکھے لا دینے۔ وہ یار پکھے کس طرح لگن گے گلی وچ؟ نہیں جی تاراں لیاؤ، یہ کرو وہ کرو، اتنے 3-4 پکھے لا دیو، 2 بندے اتنے بٹھا دیو، کوئی کتا بلا نہ آ جائے، کوئی فلاں نہ آ جائے۔ وہ 2 بندے رکھوالی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جناب، پنکھے آ رہے ہیں سٹینڈ والے، ادھر ادھر سے وہ جناب چل گئے ہیں۔ اس کے بعد ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی چیز ضرورت ہوتی سی۔ او جی اس طرح کرو، دوڑ کے جاؤ تے لے آؤ 6 دہی دے کنڈے لے آؤ۔ اس وقت کنڈا بھی وہ مٹی کا ہوتا تھا، آج کل تو یہ سٹین لیس سٹیل کی وہ ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک بھاگ رہا ہے، پھر دوسرا بھاگ رہا ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ 6-6 7-7 لڑکے جو ہے وہ اس کے اوپر لگے ہوتے تھے، اور پیسے بھی دینے پلے سے اور سارا کچھ کرنا، لیکن وہ اسی طرح کرتے تھے۔ اور یہ آپ سب کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا اس کا۔ اچھا بھلا ایک مزاحیہ فلم بنتی تھی، اور پوری فلم کے بعد جناب وہ پھر سلسلہ جو ہے وہ بنتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک دیگوں والے تک محدود نہیں ہے۔ یہ جب ہم جاتے ہیں کسی آپریشن میں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سول ہسپٹل وغیرہ میں جائیں آپریشن کے لیے، تو باہر بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت خرابیاں ہیں، لیکن ایک اللہ پاک کا شکر یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بزرگوں کی نا بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں۔
اور جب ان کا کوئی نانا، ان کا کوئی دادا، ان کا کوئی تایا ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے تو وہ بیچارے سارے آئے ہوتے ہیں، 8-10 بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور خون کی ضرورت پڑے، ہمیں کسی کی بھی چیز کی ضرورت پڑے یا تاکہ گردہ تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، جب آپریشن شروع ہو جاتا ہے تو اب آپریشن گئے جی محمد حسین صاحب کا آپریشن ہو رہا ہے، وہ آپریشن کی رات کو پہلے نا بہت ساری چیزیں منگا لیتے ہیں کہ بھائی یہ آپریشن کی کٹ ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں ساری ضرورت پڑے گی، آپریشن سے پہلے بھی ڈاکٹر دیکھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی سارا سلسلہ، آپ جی آپریشن شروع کریں۔ جب وہ آپریشن شروع کر دیتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک بندہ نکلتا ہے۔ اچھا، آپریشن تھیٹر میں جو خاکروب ہوتا ہے، جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے، اس نے بھی وہ سبز کپڑے اور ماسک اور سارا کچھ پہنا ہوتا ہے، نرسیں بھی ہوتی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کون ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے، ہاں جی محمد حسین دے نال کون ہے؟ جی محمد حسین جی میں، ہاں جی ہلو جی یہ دوائی دوڑ کے لے کے آؤ۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آتا ہے، محمد حسین کے ساتھ بھائی یہ انجیکشن لے کے آؤ، اور وہ خاکروب بھی منگا رہا ہوتا ہے، وہ نرسیں بھی منگا رہی ہوتی ہیں، بعد میں وہ جناب جاتی ہیں ادھر میڈیکل سٹور کے اوپر اور وہ چیزیں واپس کر کے تو اپنا وہ منافع لے کے تو آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگوں والے بھی اتنے لمبے چوڑے مسالے لکھتے تھے، وہ بھی اپنا سلسلہ جو ہے وہ بڑی صفائی کے ساتھ، یہ بھی بڑی ایک سائنس تھی کہ اس زمانے میں، آج کل تو لگا بندہ کپڑا ہوتا ہے کہ درزی اپنا کپڑا کیسے مارتے تھے اور دیگوں والے کیا کرتے تھے، اور یہ ہاسپٹل میں یہ سارا سلسلہ کیا ہوتا تھا۔ یہ چیز صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، آپ اگر ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کریں، مثلا میں آپ کو آج کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بچے میرے نے فون کیا کہ اے سی کی سروس کرانی ہے، یہ سپلٹ اے سی تھا، اس کی سروس کرانی ہے۔ تو کوئی 10-11 بجے بیل بجی، میں باہر گیا، بچے دفتر چلے گئے تھے، تو 2 لڑکے کھڑے تھے موٹر سائیکل پہ، ہاں جی تساں فون کیتا جی اے سی دی سروس کرانی ہے۔ میں نے کہا ہاں یار شاید بچے نے فون کیا ہو، کرانی تو تھی۔ اچھا جی اسی آ گیا جی اے سی دی سروس کرنی، ٹھیک ہے جی بسم اللہ آ جاؤ۔ اس طرح کرو، یہ جڑا ساڈا موٹر سائیکل ہے نا اس نو کرے اندر کھڑا کرو، یہ باہر نہیں کھڑا کر سکتے، اسی چوری چکاری دا سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں موٹر سائیکل جناب ان کا اندر کھڑا کیا، اس کے بعد وہ ایک ٹول کٹ سی لے کے آئے، ہاں جی کیڑا اے سی ہے جی، اے سی ہے جی۔ اچھا ہوں اس طرح کرو جی کوئی چیز لے آؤ جی، اس دے اتنے اسی چڑھنا ہے جی، کوئی موڑا لے کے آؤ۔ میں نے کہا بھائی موڑا دیکھے تو مینوں عرصہ ہو گیا یار، کوئی 10 سال ہو گئے، میں تو موڑا ویکھیا بھی نہیں، تے لیا کے تو۔ اچھا کوئی میز لے آؤ۔ میں کہا یار میز تو وہ چھوٹے ہیں، یہ جو صوفے کے ساتھ میز ہوتا ہے اس سے آپ پہنچو گے نہیں ادھر، تو آپ ایک وہ کسی جگہ پہ بھی آپ جاؤ نا، آج کل المونیم کی ایک چھوٹی سی سیڑھی ہوتی ہے، فولڈ ہو جاتی ہے، اور بڑا 1 کلو کے قریب، 1.25 کلو کے قریب اس کا وزن ہوتا ہے، ہر بندہ وہ لے کے آتا ہے، یار آپ کچھ سیڑھی لے آتے، اور نہیں جی نہیں اس سیڑھی کدھر چکے پھریے، یہ ہے وہ ہے، تسی جناب کوئی چیز بندوبست کرو۔ اچھا جی بندوبست کرتے ہیں جی، وہ جناب کوئی ادھر گیا، وہ سنگار میز کے نیچے سے نکالا، اس کے اوپر کوئی سٹول رکھا، کیا رکھا، پھر وہ آ گیا، پھر بھی وہ جی یہ بڑا غلط سسٹم تو کر دیتا ہے جی، میں اتھو ٹہ سکتا ہے۔ میں نے کہا یار بچے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں پتر، آپ آئے ہو سروسنگ کے لیے تو آپ کوئی چیز اپنا وہ ساتھ لے کے آؤ، اور گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ صوفہ پیچھے کرو جی، صوفہ پیچھے ہو گیا جناب، یہ وہ اب انہوں نے وہ جو انر ہے سپلٹ اے سی کا وہ کھولا، اس کے بعد ایک بلور نکال لیا۔ میں نے کہا پتر آپ کو یار کوئی ویکیوم وغیرہ ہوتا، یہ تو بلور مارو گے تو بے تحاشا اس سے مٹی اڑے گی، سارا کمرہ، یہ بیڈ شیٹ، یہ وہ ہر چیز پہ مٹی جائے گی۔ اور جی یہ پاکستان ہے جی، اتنے ہی ہوندا ہے، اسی کتھوں ویکیوم لے کے آئیے، جے کرانا نے تو اسے نال اسی۔ میں کہا جی اچھا کراؤ۔ اس کے بعد وہ جناب بلور مار رہے ہیں، اور ساری دھول مٹی جناب ادھر ادھر، پورا کمرہ جو ہے وہ خراب گندا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ 2 بندے تھے، تو ایک چھوٹی سی میری پوتی ہے کوئی 4 سال کی، تو اس کے بعد وہ اس کو بوتل دیتا ہے، پتر تو پانی پار کے لیا۔ میں کہ یار آپ خدا کا خوف کرو یار، یہ چائلڈ لیبر بھی کر رہے ہو، آپ اس چھوٹی بچی کو کہہ رہے ہو پانی لے کے آؤ، دیو میں یہ پانی لے کے آ جاتا ہوں، اور نہیں جی بچے کارج کام کر دینے، یہ ہے وہ ہے۔
ہیں جی میں پراپر نہیں ہے نا ٹول سیڑھی وغیرہ نہیں تسی اس طرح کریا کرو اتوں ٹیلی فون کریا کرو وہ جی میرا نام فلانا فلانا ہے ہائر کمپنی دی طرح اسی سروس کرانا آ رہے ہیں ایک سیڑھی ایک بندہ ایک فلانا ایک ادھر فلانا پرووائڈ کرو تاکہ تھوڑی سروس کی جائے فلاں اس طرح مطلب ایک ایسا عجیب و غریب سا ان کا سلسلہ. اچھا وہ جی یہ سارا سلسلہ ختم ہوا تو اب جی وہ جو آؤٹر ہے وہ ٹھیک کرنا ہے تو آپ ایسا کریں جی موٹر نال ایک پیپ لاؤ جی تو پیپ لے کے اتنے آؤ جی تے اس نو پانی دیو. میں کیا پتر ساری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو آؤٹر ہے یہ آپ اتارتے ہو اتار کے آپ اس کو سروس اسٹیشن لے جاتے ہو اور سروس اسٹیشن سے جا کے اس کو صاف کرتے ہو. آپ تو یہاں پہ پائپ مارو گے یہ کیچڑ وغیرہ سارا یہ خراب ہوگا ادھر کارپیٹ بچھا ہے ادھر یہ ہے وہ ہے. نہیں جی یہ سارا کچھ اٹھا گلاں کرتے ہو تسی رہے ہو گے باہر اتنے دیاں گلاں کرتے ہو اتنے اسی طرح ہوتا ہے. میں کیا پتر یار اس طرح نہیں ہوتا. پہلے تو آپ نے بلور مارا آپ کے پاس ویکیوم تھی اب یہ نہیں کیا لیکن پھر وہ پائپ ان کو لگا کے دینا پڑا اور جناب انہوں نے وہ کیا اور سارا کیچڑ اور سارا گند اور اس کے بعد جو ہم نے اے سی کی سروس کرائی اس کے بعد اپنی سروس کرتے ہوئے 4 گھنٹے لگ گئے اور چیزیں بھی خراب ہوئیں اس طرح. تو میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں ان کا دماغ خراب ہوتا ہے. 1-2 ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ کوئی انگلینڈ سے فیملی آئی تھی اور وہ بچیوں کو مار رہے تھے جناب اور بچیاں ان کی چیخ رہی تھیں یہ ہے وہ ہے. بات یہ نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے انگلینڈ میں باہر سے جو لوگ ہیں وہ بڑے سیدھے ہوتے ہیں. آپ نے ان کو دیکھا ہوگا وہ جب پاکستان آتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں چولہے کے پاس بیٹھ کے روٹی کھاتے ہوئے اور یہ ساری دیسی چیزیں دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں. مسئلہ صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہم کام کر رہے ہیں کہ جو عجیب و غریب سا ہے جو کئی ہم دنیا کے کئی لوگوں کو بڑا غلط سمجھتے ہیں. آپ تھائی لینڈ ایئرپورٹ کے اوپر چلے جاؤ کہ یار تھائی کتنے گندے لوگ نے بینکاک یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کوئی بندہ چوں بھی نہیں کرتا سب لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہے وہ. جو ہی آپ ادھر اسلام آباد اڑتے ہو یہ ہے وہ ایک بندہ آ گیا اوے وہ فلانا نمبر کدھر گیا ہوئے اور یہ کدھر گیا ہوا ایک شور مچا ہوا ہے ایک چیز مچی ہوئی ہے کوئی لائن میں نہیں لگ رہا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی سامان آنے کا سسٹم نہیں ہے کوئی جانے کا سسٹم نہیں ہے. اس بات پہ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اچھا تو باہر دیاں گلاں کردا ہے ادھر آ تینوں دسیے. اور وہ جو بچی چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی اور اس کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی تھی اور جو بھی بندہ تھا ادھر وہ اس کو مار رہا تھا اور اس کی چیخیں باہر تک جا رہی تھی. تو بات اگر آپ کسی سے صرف یہ کہہ دو کہ یار یہ ایلومینیم کی سیڑھی اتنی مہنگی نہیں ہوتی. آپ ایک بڑی میں اس کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا جس کمپنی کی طرف سے وہ لوگ آئے تھے. وہ کمپنی والے اگر ان کو ایک سیڑھی لے دیں دیکھیں میں اگر کسی کمپنی کا نام لوں یا کسی بندے کا نام لوں تو اس کی بدنامی ہو جائے گی. اگر وہ اس کو ایک سیڑھی لے دیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر بھی اگر آتے ہیں تو وہ بالکل ہلکی پھلکی سی سیڑھی ہوتی ہے. وہ وہاں جدہ میں تھا میں تو ایک بنگالی کا میرے پاس نمبر تھا تو اس کو میں فون کرتا تھا کوئی بجلی کا پرابلم یا کچھ ہوتا تھا تو وہ آتا تھا. ایک ہاتھ میں اس کا چھوٹا سا ٹول کٹ ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ سیڑھی لے کے آتا تھا اور اس نے کبھی یہ چیزیں نہیں کہیں کہ یہ ہے وہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا تھا جی میں جا رہا ہوں وہ ایک چیز کی ضرورت ہے فلانی قسم کا پیچ لانا تھا یہ وہ چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ میرا ایک پنکھا نا سین کا آہستہ چلتا تھا تیز نہیں ہوتا تھا تو اس کا دیکھا اس کا کیپیسٹر بھی ٹھیک تھا تو وہ ایک بندے کو کہا یار کسی الیکٹریشین کو بھیجنا یہ وہ 2 دن بڑی وہ نخرے شخرے کے بعد فونے شونے کر کے وہ آئے بزرگ. وہ جب بزرگ آ گئے ہاں جی کیڑا پکھا میں جی آئے پکھا اللہ وہ ایسے کر کے پھر پہلے اس طرف سے پھر اس طرف سے پھر ایسے کر کے دیکھے. میں کہا بابا جی پکھا ٹھیک کرن آئے ہو داند خریدن آئے ہو تساں تے اس طرح پھری پھری تکنے پہ وہ یار تو کیا پتا حساب لانا پینا تکڑا پینا چیز ہے کہ میں اچھا جی تکو کیپیسٹر بدلایا ہی میں ہاں جی بدلایا. آواز نہیں کرنا اس کا مطلب ہے بیرنگ بھی ٹھیک ہے
یہ ذرا آن کرے نا، آن کیتا، ہوں بند کر، ہوں بند کیتا، ہوں پھر آن کرے نا۔ اس کے بعد جناب ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ میں نہ شامی اپنے بچے کی پیسہ وہ کھولی تک نہیں گیا سی، وہ نہ شام آئی نہ وہ کچھ ہوا۔ دوسرا جو آیا ہوتا ہے الیکٹریشین، ایک دن وہ پنکھا کا جو ہے نا پھر اس کو بدلانا، جب اس پنکھے کو بدلایا تو وہ پنکھا جو بندہ بدلا رہا تھا، الیکٹریشین صاحب آئے ہوئے تھے، وہ میرے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پنکھے کو ہولڈ رکھو، میں اوپر سے بولٹ لگاؤں گا۔ تو وہ جب وہ بیچارے نے ہولڈ کیا ہوا تھا تو وہ اوپر سے، اور کیا گالے روٹی نہیں کھانا ہے، سیدھا چاہ کے رکھنا، وہ سیدھا چاہ کے رکھ، انہیں تھوڑا جہا اس پاسے کر، اتنے آدمی پہنا پہ ہوتے میں بوٹ لانا ہے، روٹی کھانے نہیں ہو جناب، پکا نہیں چاہن ہو، نہ نے گلا کرنے ہو۔ وہ مطلب اس کے اوپر روب بھی ڈال رہا تھا سارا کچھ۔ اس کے بعد پھر وہ بیٹھ کے اس طرح کرے نا، یہ جڑا پیچ ہے نا، یہ فلانا، یہ جا کے قابلہ ہو فلانی دکان تو لایا، یہ قابلہ ہو فلانی دکان تو لایا، وہ جا کے لے کے آ رہا ہے۔ آپ پلمبر صاحب کو بلاتے ہو، پہلے تو پلمبر صاحب کی بڑی منتیں ٹیل سیوا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے ایک غسل خانہ بنانا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ان کو پیسے نہ دے دینا پہلے۔ میں نے کہا نہیں یار، غریب آدمی ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو پیسے دینا چاہیے، ان کی چائے پانی پوچھنی چاہیے، اچھی گپ شپ بھی۔ تو ہمارے محلے کے ہیں، بہت سارے جاننے والے بھی ہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو پیسے دے دو، اس کے بعد جناب یہ جائیں گے، اگر ان کو کوئی اور کام مل گیا کہیں گے یہ پیسے تو آئیں گے تو کسی اور کام پہ نکل جاؤ۔ پھر آپ جا کے دکان پہ پتہ کرو گے کہ شیدہ کے تھے، وہ شیدہ تھے، وہ فلانے کام تے لگا آنے، پھر آپ فلانے کام پہ جاؤ گے، وہ فلانا کدھر ہے، وہ تو ستا آنے۔ میں خود مستری ہوں، ہم خود ایک مڈل کلاس جو ہے سوسائٹی اس کے آدمی ہیں۔ میرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں یا لوگوں کی برائی کر رہا ہوں۔ مطلب کہنے کا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، دیکھیں دیگوں والوں کا کام ایک دن ختم ہوا نا، جو تو کوئی جاننے والے تھے انہوں نے اپنی بنا لی کیٹرنگ کمپنیاں، اور وہ جو کیٹرنگ کمپنیاں دوسرا ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں، وہ ان کا کام ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی کیٹرنگ کمپنی نہیں بنا سکا تو وہی جو دیگوں والا ہمارے ساتھ نخرے کرتا تھا ان کے اوپر، وہ چھوٹے سے پیسوں کے اوپر ملازم ہے، تو اگر وہ صحیح طرح چل رہے ہوتے تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا۔ ابھی کیٹرنگ کمپنیوں میں وہ جاؤ، میں بچے کا ولیمہ تھا تو وہ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ 4 طرح کی سویٹ چاہیے۔ میں نے کہا بھائی ایک سویٹ رکھ لو، کھیر کافی ہے۔ تو وہ کیٹرنگ والے کو میں نے بات کی، اس نے کہا جی آپ کا ایک کھیر میں 4 بھی چیزیں بن جائیں گی اسی پیسوں میں۔ میں نے کہا یار وہ کس طرح؟ کہتے دیکھو اگر ہم کھیر پکائیں گے تو کھیر زیادہ کوانٹٹی میں پکائیں گے، وہ جو زیادہ کوانٹٹی ہوگی، اگر ہم 4 چیزیں اور ساتھ یہ کسٹرڈ بنائیں گے فروٹ والا اور دوسری چیزیں بنائیں گے تو وہ کھیر کی تعداد کم ہو جائے گی، تو اسی پیسوں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو وہی کام جو ہمیں دیگوں والے اور دوسرے کرتے تھے یہ سارا ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود اسی سوسائٹی کا ہوں، میں بھی ایک مستری ہوں، میں کون سا کوئی بڑا چیز ہوں، لیکن جب ہم کوئی ایسا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میں ٹیکسی والوں کے ہر دفعہ یہ کہتا تھا، آپ صدر میں ہو، آپ نے کہا یار میں کمیٹی چوک جانا، اچھا کمیٹی چوک کیڑی جگہ لے سو، وہ یار وہ فلانی جگہ تے، وہ کھمبے نو اگے یا کھمبے تو پیچھے، اور میں کہ یار گل سن، میں ٹیکسی تے جانا یار، وہ سموسے والے کول مینوں لا دیں، میں کوئی تیرے نال جائیداد دا سودا نہیں کر رہا۔ اچھا جی یہ تے اتنے پیسے ہو سن جی، وہ جی میں چک شہزاد جانا، وہ اتنے تے نہیں جا سکنے ہیں جی، اتوں تے خالی واپس آنا پیندا ہے، تمہیں ڈبل کرایہ دینا پیسی۔ حالات خراب تھے، سواری ٹیکسی والے سے ڈرتی تھی، ٹیکسی والا سواری سے ڈرتا تھا، وہ جناب ایک نواب بن کے بیٹھے ہوتے تھے۔ میں ان سے کہتا تھا کہ یار آپ ایسے نہ کرو، یہ آپ کا کام ختم ہو جائے گا، اور پھر ختم ہو گیا، اوبر آ گئی، کریم آ گئی، سارا کچھ آ گیا، یہ ختم ہوگا۔ ایک سیانہ بندہ کہتا تھا کہ فوٹوگرافر اور مستری اگر یہ صحیح ہوں تو ولی اللہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو یہ ہم چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں
اور دوسرے کے اوپر جا کے وہ ڈال دینا اور صحیح طریقے سے نہ کرنا. ابھی پچھلے دنوں میں ایک رکشہ ہائر کر کے گیا ایک ہاسپٹل میں, تو گرمی کا ٹائم تھا, وہ اس نے کہا جی 250 جانے کا لوں گا, 250 آنے کا لوں گا. تو میں جب ادھر پہنچا تو میں نے دیکھا تو پیسے میرے پاس 500 سے. میں نے کہا یہ واپسی کا کرایہ بھی رکھ لو, میں صرف اندر جانا ہے, 10 منٹ بعد میں واپس آؤں گا, ٹھیک ہے. اور واپس آیا, 10 منٹ سے بھی پہلے آ گیا میں مریض کو دیکھ کے, تو وہ بھاگ گیا تھا. مطلب 250 روپیہ کچھ نہیں ہے. آپ رکشہ چلا رہے ہو, آپ اے سی ٹھیک کر رہے ہو, آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو, اگر آپ ایمانداری سے کرو گے اور آپ اس کو اپنا کام سمجھ کے کرو گے, دوسرے کے اوپر احسان نہیں جتاؤ گے, ٹھیک ہے. اب ہر بندہ جو ہے نا وہ انگریزی کے لفظ بولتا ہے. وہ اے سی والا بھی کہہ رہا تھا جی اسی تھوڑی اے سی دی سروس کرنی ہے. سروس کا مطلب ہوتا ہے ملازمت, نوکری, ٹھیک ہے. یہ جو پبلک سرونٹ ہوتے ہیں یہ پبلک کے ملازم ہوتے ہیں. اسی طرح سروس جو ہے یہ ایک ملازمت ہے. آپ ایک پیسے دے کے کسی کام کے لیے کسی کی وہ خدمات کو خریدتے ہو, وہ آپ کو اپنی خدمات پیش کرتا ہے, اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اپنی خدمات پیش کرے. اگر وہ آپ کو ایسے خدمات نہیں پیش کرے گا تو پھر آخر کار میں اس کی جو کمائی ہوگی اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی, وہ اس برکت سے ان چیزوں سے محروم ہو جائے گا. تو بہنوں بھائیوں, بس یہی ایک بات کرنی تھی کہ ہم ایک اچھے طریقے سے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو ایک اچھے طریقے سے کریں. اگر اس کو اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ کام ہم سے نکل جائے گا, اور ہمارا جو رزق ہوگا اس میں بھی برکت نہیں ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ رہیے گا, اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, ویڈیو کو دیکھتے رہیں. سامع خراشی کی معافی چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.